بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سمندر میں رواں دواں بحری جہاز رب تبارک و تعالی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ سمندر میں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا بحری جہاز منو ٹن وزن اٹھائے ہوئے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ رحمن میں فرمایا ہے، اور اسی کی ہیں چلنے والی کشتیاں جو دریا میں اٹھی ہوئی ہیں پہاڑوں کی طرح، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھ کر اپنے منہ پر ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانیاں بتانے کے بعد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ ہماری نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آئیے دوستو، ہم ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زمین 70% پانی اور 30% خشکی پر مشتمل ہے، اور یہ زمین بیضوی گول ہے، اور اگر ہم غور کریں تو زمین کی بیرونی سطح پر پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہماری زمین کو کسی بھی چیز کا سہارا نہیں ہے، یہ بغیر سہارے کے کھڑی ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ جہاز تیرتے تیرتے زمین کے کناروں پر آ جائے تو یہ باہر کیوں نہیں گرتا؟ معزز سامعین، یہاں پہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے، اور یہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو پانیوں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ آج جدید سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اوپر کرۂ ہوائی کا پریشر ہے، اور ہمارے نیچے گریوٹی کی فورس ہے جو ہمیں خلا میں جانے سے روکے ہوئے ہے، اور جس دن کرۂ ہوائی کا پریشر اور گریوٹی کی فورس ختم ہو گئی تو انسان، جن، درخت، چرند پرند ایسے اڑتے نظر آئیں گے جیسے پتنگ اڑتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن پاک کو صرف تعویذات کی حد تک محدود کر لیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رب تبارک و تعالی سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔